بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا کو ایک بار پھر اس وقت سفارتی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب پاکستان کے بعد چائنا نے بھی بھارت میں افغانستان کی صورتحال پر ہونے والے اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کے بعد چائنا نے بھی بھارت میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر ہونے والے دہلی ریجنل سیکیورٹی ڈائیلاگ میں عین موقع پر شرکت سے معذرت کر لی۔ انڈیا کی میزبانی میں مختلف ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سلامتی کونسلوں کے سیکرٹریز کا اجلاس آج 10 نومبر سے شروع ہو رہا ہے، جس کی سربراہی بھارت کے مشیر قومی سلامتی اجیت ڈوبل کریں گے۔ تاہم پاکستان اور چائنا کے انکار کے بعد اب یہ اجلاس محض 7 ممالک اجلاس رہ گیا ہے، جس میں روس، ایران، قازقستان، کرغز جمہوریہ، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے مشیر ان قومی سلامتی میں شرکت کریں گے۔ بھارت نے اس اجلاس میں پاکستان کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن پاکستان نے ابتدا ہی میں دعوت یہ کہہ کر ٹھکرا دی تھی کہ بھارت خطے کے حالات خراب کرنے میں پیش ہے، وہ کیسے کوئی امن اجلاس کروا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق چیف جسٹس سریندرا کمار سنہا کو کرپشن کے جرم میں 11 سال کی قید سزا سنا دی۔ جسٹس سریندرا کمار سنہا بنگلہ دیش کے پہلے ہندو چیف جسٹس سے ڈھاکہ کی خصوصی عدالت نے جسٹس سریندرا کمار سنہا کے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کے مقدمے کی سماعت کی، لیکن جسٹس سریندرا کمار سنہا عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ خصوصی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سریندرا کمار سنہا کی غیر موجودگی میں انہیں منی لانڈرنگ کے جرم میں 7 سال اور اعتماد مجروح کرنے کے جرم میں 4 سال یعنی مجموعی طور پر 11 سال کی قید سزا سنا دی۔ 70 سالہ سابق چیف جسٹس سریندرا کمار اس وقت امریکہ میں مقیم ہے اور ان پر 4 کروڑ ٹکا کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا، جو کسان بینک سے قرض لیا گیا تھا۔ جسٹس سنہا 2 سال ملک کے چیف جسٹس رہے اور 2017 میں بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ ان کے دور میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں ارکان پارلیمنٹ سے ملک کے اعلیٰ ترین ججز کو برطرف کرنے کا اختیار چھین لیا تھا۔ سنہا نے الزام لگایا کہ ان سے جبری استعفیٰ لیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ملک کی موجودہ حسینہ واجد کی غیر جمہوری اور عاملانہ حکومت کی مخالفت کی تھی، اور ان کے خلاف کرپشن کا مقدمہ بھی محض انتقامی کارروائی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق چیف جسٹس سریندرا کمار سنہا بنگلہ دیش کی تاریخ کے پہلے چیف جسٹس ہیں جنہیں کرپشن پر سزا سنائی گئی۔ ورجینیا میں ایک ڈاگ نے تالاب میں ڈوبتے ہوئے ہرن کے بچے کی جان بچائی اور اسے زندہ سلامت خشکی پر لے آیا۔ چند دن بعد ہرن کا بچہ اپنی جان بچانے والے ڈاگ کا شکریہ ادا کرنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اگر آپ کو یہ کسی کہانی کا پلاٹ محسوس ہو رہا ہے تو اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے، کیونکہ یہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر مقبول ہونے والا ایک سچا واقعہ ہے جو فیس بک صارف رالف ڈارن نے تصاویر اور ویڈیو سمیت پوسٹ کیا ہے۔ امریکی ریاست ورجینیا کے ایک دور افتادہ علاقے کے رہائشی رالف ڈارن نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ان کا پالتو ڈاگ ہارلے ایک دن غائب ہو گیا اور بہت دیر تک نہیں ملا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ قریبی جنگل کی طرف چلا گیا جہاں ایک تالاب میں انہیں ڈاگ تیرتا ہوا نظر آیا۔ جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس نے اپنے جبڑے میں ہرن کے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑا ہوا تھا اور تیرتا ہوا تالاب کے کنارے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ ڈارن نے یہ سارا منظر تصویروں اور ویڈیوز کی شکل میں محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہارلے یعنی اس کا ڈاگ ہرن کے بچے کو کنارے پر لے آیا اور خشکی پر چھوڑ کر زبان سے چاٹا جیسا کہ اسے پیار کر رہا ہو۔ اس کے بعد ہرن کا چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا درختوں میں کہیں غائب ہو گیا اور ڈارن اپنے ڈاگ کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد وہ گھر میں تھا کہ انہوں نے اپنے ڈاگ کو بے چین ہو کر ایک سے دوسری کھڑکی تک جاتے ہوئے دیکھا، جیسے وہ گھر سے باہر جانا چاہ رہا ہو۔ ڈارن نے دروازہ کھولا تو ڈاگ دوڑتا ہوا درختوں کی طرف چلا گیا جہاں سے کسی چھوٹے سے جانور کی آوازیں آ رہی تھیں۔
درختوں کے قریب ہرن کا وہی بچہ موجود تھا جسے ڈاگ ہارلے نے کچھ روز پہلے ڈوبنے سے بچایا تھا۔ ڈاگ کو دیکھتے ہی ہرن کا بچہ اس کے پاس دوڑا آیا اور اپنی چھوٹی سی زبان نکال کر ڈاگ ہارلے کو چاٹنے لگا۔ ڈاگ ہارلے نے گردن جھکائی تو ہرن کا بچہ اپنی ننھی سی ناک سے اس کے ساتھ اپنا منہ رگڑنے لگا جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ ہرن کا بچہ کچھ دیر اپنے محسن ڈاگ کے ساتھ رہا اور پھر جنگل میں واپس چلا گیا۔ یہ مناظر بھی ڈارن نے اپنے موبائل کیمرے میں محفوظ کر لیے اور اپنی فیس بک اکاؤنٹ پر پوسٹ کر دیے۔ اس پوسٹ کو دوستو اب تک 2.5 لاکھ سے زیادہ مرتبہ شیئر کرایا جا چکا ہے اور سوشل میڈیا صارفین نے جانوروں میں ایسی غیر معمولی محبت اور شکر گزاری کا لمحہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لبنان کے شہر تریپولی میں چھوٹی سی کمپنی کا بنایا ہوا ایک صابن اتنا مہنگا ہے کہ اس کی 100 گرام والی ٹکیا $2800 میں فروخت کی جاتی ہے، جو پاکستانی حساب سے 4,50,000 روپے میں بنتی ہے۔ اس صابن کی تیاری میں سونے کے باریک ذرات کے علاوہ ہیرے کے صفوف بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مصنوعات ہر جگہ دستیاب اور فروخت کے لیے نہیں پیش کی جاتی بلکہ صرف دبئی اور متحدہ عرب امارات کی چند ایک دکانوں پر فروخت کی جاتی ہے، جہاں ہر چیز بے حد مہنگی اور انتہائی مالدار طبقے کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا میں اب بھی آن لائن ایسے مضحکہ خیز اور آسان پاس ورڈ استعمال ہو رہے ہیں جنہیں آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ انسان کی سہل پسندی اس کے انتہائی اہم آن لائن اکاؤنٹس کے پاس ورڈ میں بھی نظر آتی ہے۔ اب یہ حال ہے کہ بہت آسانی سے یاد رہنے والا پاس ورڈ 1 2 3 4 5 دنیا بھر میں تاحال استعمال ہو رہا ہے۔ 2020 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق دنیا میں اب بھی ایسے 25 لاکھ افراد ہیں جو اس پاس ورڈ کو بطور استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سروے پاس ورڈ پر نظر رکھنے والی ایک کمپنی نورڈ پاس نے کیا ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کو پاس ورڈ تبدیل کرنے کی بار بار درخواست کی جاتی ہے، لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتے، اور سال 2019 کی طرح اس سال بھی دنیا بھر میں یہ آسان پاس ورڈ والے اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں۔ نورڈ پاس کمپنی کا کہنا ہے کہ پاس ورڈ دیتے وقت ڈکشنری کے الفاظ، نام کے ساتھ سال پیدائش وغیرہ استعمال نہ کیجیے، بلکہ اسپیشل کیز اور حروف سے بھی مدد لیجیے۔ نورڈ پاس کا ایک اور مشورہ ہے کہ ہر 3 ماہ بعد اپنا پاس ورڈ بھی ضرور تبدیل کیجیے۔ چائنا نے امریکہ کو مشرق وسطی میں تباہی اور بربادی کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ امریکہ نے عراق اور شام کے بعد افغانستان میں بھی صرف تباہی ہی مچائی ہے۔ امریکہ نے 20 سال پہلے افغانستان میں تخریب کاری کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، لیکن اس دوران وہاں ایسی تنظیموں میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ چائنا کا کہنا تھا کہ امریکی آرمی عراق، شام، افغانستان جہاں گئی وہاں سے واپسی پر وہ اپنے پیچھے بد امنی، تفریق اور تباہ شدہ گھر چھوڑ گئی۔ امریکہ جس ملک میں گیا وہاں اس نے طاقت کا استعمال کیا، جبکہ تعمیر نو کی بجائے تباہی پھیلائی۔ چائنا افغان عوام کے حق خود ارادیت کا احترام کرتا ہے۔ اس سے پہلے چائنا اور روس نے طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے قیام کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی بحران کو دیکھتے ہوئے عالمی بینک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دنیا میں 11.5 کروڑ افراد انتہائی غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کئی سالوں کی ترقی کے بعد یہ ایک انتہائی تباہ کن تنزلی ہے اور عالمی بینک کے پہلے لگائے جانے والے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ عالمی کساد بازاری یا ریسیشن کے باعث دنیا کی 1.4% آبادی انتہائی غربت تک پہنچ سکتی ہے۔ دنیا میں 40% سے زائد غریب افراد تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں رہتے ہیں، اور عالمی بینک کی رپورٹ کے مصنفین کا کہنا ہے کہ وبا کی وجہ سے ان علاقوں میں غربت کے ہاٹ اسپاٹ بن سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں 11.5 کروڑ افراد غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عالمی بینک کے مطابق اگر وبا نہ آتی تو غربت کی شرح 7.9% تک کم ہونے کی توقع تھی۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ غربت کے خاتمے کے عمل کو آگے بڑھانے اور ترقی کو متاثر ہونے سے روکنے کے لیے ممالک کو چاہیے کہ کورونا کے بعد کی دنیا میں معیشت کے نئے شعبوں پر توجہ دیں اور اس کے لیے مزدوروں، سرمایہ اور صلاحیتوں کو جدت دیں۔ چائنا کی ایک سٹیل ملز نے ہدف سے اوپر منافع ہونے اور کارکردگی سے خوش ہو کر اپنے 4116 ملازمین کو بونس میں نئی گاڑیاں دے دیں۔
کمپنی نے مسلسل 5ویں سال طے شدہ ہدف سے زائد منافع حاصل کیا ہے، جس پر انتظامیہ نے خوش ہو کر اپنے ملازمین کو انعام دینے کا فیصلہ کیا۔ ملازمین کو دی گئی گاڑیوں کی مجموعی قیمت تقریباً 74 کروڑ ڈالر بنتی ہے، جبکہ کمپنی نے ٹیکس سمیت 5 سال تک انشورنس مہیا کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ چینی کمپنی کے اس فیصلے کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔